آج اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس میٹنگ جو تھی کسی کمیٹی روم کی بجائے ہم بطور احتجاج آج روڈ پر کرنے پر مجبور ہیں۔ ایشو کیا ہے کہ پچھلے 1 سال سے بلکہ اس سے بھی شاید زائد ہو درجن سے زائد کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ صحافیوں کے اغوا کے حوالے سے بات سلسلہ شروع ہوا تھا مطیع اللہ جان کے اغوا سے، اور اس کے بعد ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، اس کے بعد اسد طور کو اغوا کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں۔ اسی طرح عاصمہ شرازی یا حامد میر صاحب کے حوالے سے۔ تو بے شمار کمیٹی کی میٹنگ میں ایجنڈا پہ ہونے کے باوجود یہ ایشوز اور منسٹر صاحب کی کنسنس سے جو تاریخ رکھی جاتی، جو ٹائم ان کو سوٹ کرتا وہ رکھا جاتا، نہ وہ خود تشریف لاتے اور نہ ہی ان کے چھوٹے وزیر تشریف لاتے۔ 1 یا 2 کمیٹی میٹنگ میں ایک دفعہ بڑے وزیر صاحب اور ایک دفعہ چھوٹے وزیر صاحب آئے ہوں گے، حالانکہ ایک بڑی فوج ہے ان کی وزراء کی۔ کسی نے بھی آ کے اس حوالے سے کمیٹی کو بریف کرنا گوارا نہ کیا کہ یہ اغوا کیسے ہوئے اور اب تک کی پروگرس کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایشو آیا کہ جس میں رانا شمیم صاحب نے ایک بیان حلفی دیا کہ ثاقب نثار صاحب جو ایکس چیف جسٹس تھے، انہوں نے میرے ساتھ میری موجودگی میں یہ گفتگو کی۔ اس پر انصار عباسی صاحب کو جب نوٹس ہوا ان کی سٹوری پر، تو کمیٹی نے یہ بہتر جانا مناسب سمجھا کہ دونوں فریق جو ہیں اور تھرڈ پارٹی جو انصار عباسی ہیں، ایک میڈیا گروپ ہے، ان کو بھی بلایا جائے تاکہ ہماری قابل احترام عدلیہ جہاں ہمارے مال و جان کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پر قوم کا اعتماد جو ہے کسی طور شیک نہ ہو، کسی طور کمزور نہ ہو، کسی طور پر ذہن میں ایسی کوئی بات نہ آئے۔ ہمیں بڑا احترام ہے، ہم نے اس کمیٹی میں جب یہ کنسنسس سے، اس میں حکومتی اراکین بھی ہوتے ہیں، اس میں اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اس کمیٹی میں، اور اس کمیٹی کا حسن یہ ہے، اس کمیٹی کو زیادہ محترم اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہاں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتا، کسی کی وابستگی جس چاہے جماعت سے ہو وہ اس کمیٹی میں کم از کم اپنی وابستگی شو نہیں کرتا، جو رولز اس کو اجازت دیتے ہیں اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ اب وہاں جب بات ہوئی کہ بلایا جانا چاہیے رانا شمیم صاحب کو، انصار عباسی صاحب کو اور ثاقب نثار صاحب کو، انصار عباسی صاحب میٹنگ میں آ گئے، مگر نہ رانا شمیم صاحب تشریف لائے اور نہ ہی ثاقب نثار صاحب تشریف لائے۔ اب کمیٹی نے یہ متفقہ طور پر اس میں پاس یہ بات کی کہ جب ارکان اسمبلی کوئی بھی ادارہ بلائے تو وہ ارکان اسمبلی اس کمیٹی میں، اس ادارے میں حاضر ہونا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مارشل لا ہو اور فوجی عدالتیں بھی قائم ہو جائیں تو ارکان اسمبلی طلب کرنے پر وہاں بھی جاتے ہیں۔ مگر اگر جو سپریم ادارہ ہے پارلیمان، اس کی کمیٹی میں
کسی کو وضاحت کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھنے کی وجہ سے اگر بلایا جاتا ہے تو ان کو بھی بدل نخواستہ ہی صحیح مگر آنا تو چاہیے تاکہ وضاحت ہو۔ اب آ جاتے ہیں اس حوالے سے ایک جو 6 دسمبر کو میٹنگ بلائی گئی، اس میں پوری کمیٹی کے ممبران نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ سوال نامہ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کو اور رانا شمیم صاحب کو بھیجا جائے۔ سوال نامہ تیار ہو گیا، سب کمیٹی بنا دی گئی اور اس سب کمیٹی نے سوال نامہ بھی تیار کر لیا اور وہ ان کو بھیج دیا گیا۔ اپروول کے بعد جو منسٹری ہے انفارمیشن کی، منسٹر صاحب نے، یہ میں کاپیاں بھی آپ کو دوں گا کہ اس کمیٹی نے کے سیکرٹری نے 21 دسمبر کو یہ خط لکھا اور اس کے بعد اس کی اپروول آئی منسٹری سے۔ ایجنڈے میں یہ چیز شامل تھی اور ایجنڈا دکھایا گیا، پاس کیا گیا، اس کے بعد ڈیٹ 29 دسمبر آج کا دن دے دیا گیا منسٹر صاحب کی طرف سے، 2 بجے کا ٹائم بھی دے دیا گیا۔ ان کی خواہش پر پی ٹی وی کمیٹی روم میں میٹنگ بھی یہاں رکھ دی گئی کہ ان کو یہ جگہ زیادہ پسند ہے۔ اب یہ رکھنے کے بعد آج سے 3 دن پہلے منسٹر صاحب فرمانے لگے کہ یہ میٹر کیونکہ سب جوڈیشل ہے تو اس لیے اس پر، اس ایجنڈے پر بات نہیں کی جا سکتی۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں احترام شاید منسٹر صاحب کی جو ہے رائے اس سے زیادہ ہو عدلیہ کا، اور ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم وہ جو کاروائی وہاں ہو رہی ہے اس میں زیر زبر کی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ وہ ادارہ جو ہے وہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ اپنی کاروائی بھی کر رہا ہے اور اس پر فیصلہ بھی دے گا، مگر یہ تو سٹیج ایک انکوائری کی تھی کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے، پبلک کرنا چاہتے تھے جاننے کے بعد کہ اصل حقائق ہیں کیا، کیوں انصار عباسی یا کیوں باقی لوگوں کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ اور ایک لمبی ہسٹری ہے یہ اگر بات اس وقت نوٹس لے لیا جاتا جب 2014 میں جوید ہاشمی نے یہ کہا تھا کہ بقول عمران خان جو آج کے پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا، جوید ہاشمی صاحب نے اسمبلی فورم پر کھڑے ہو کر کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا بقول جوید ہاشمی کے کہ عمران خان نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جناب اب ثاقب نثار جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، عدلیہ کے حوالے سے جوید ہاشمی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ سو موٹو لیتے، ان کو بلاتے، یا آج ہی کم از کم ان کو بلا کر پوچھا جائے کہ جوید ہاشمی نے یہ بات کیوں کہی اور ان کے پاس ثبوت کیا ہے۔ اور آج پھر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی میٹنگ میں جوید ہاشمی صاحب کو، جو اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی صدر تھے، مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت جو بات انکشاف کیا تھا، ان کو یہ کمیٹی کال کر رہی ہے، ان کو بھی سوال نامہ ہم بھیج رہے ہیں تاکہ اس ادارے پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں یا دنیا ایک جو مانیٹر ہمیں کر رہی ہے اس کی رینکنگ جو ہے وہ پاکستانی قوم کو دکھی کرتی ہے، اس پارلیمان کو دکھی کرتی ہے، لہٰذا ہم ان کو بھی کال کر رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ عرض کروں، جو فرمان جاری کرتے ہیں
फवाद चौधरी साहब, तो रात उन्होंने फरमाया कि जनाब हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो कहते हैं, रात उन्होंने 9 बजे कहा कि जनाब उनके लिए कमेटी रूम हाजिर है। तो मैं सवाल करता हूं कि क्या यहाँ कोई सेक्रेटरी इतलात मौजूद हैं, क्या उसका नोटिस जारी कर दिया रात, या आज खुद तशरीफ लाए हैं वो यहाँ कि कमेटी का इजलास हो रहा है तो मैं चले पिछली कमेटियों में नहीं आ सका बवजह कुछ भी, तो आज तशरीफ ले आते। तो खाली उस कमरे में बैठकर हमने क्या करना था, ये जब वहाँ ना कोई सेक्रेटरी वजारत के मुतलका जो हैं ना दीगर अदारों के लोग वहाँ मौजूद हों, तो फिर हमने बेहतर जाना कि यहाँ खड़े होकर ये बात की जाए। और जहाँ तक उनका ये कहना है तो मैं उसमें सिर्फ ये एडिशन करना चाहता हूँ कि रूल्स 227 के तहत शहादत कलमबंद करने और कागजात, रिकॉर्ड या दस्तावेजात जो हैं तलब करने का इख्तियार इस कमेटी को होता है। कमेटी अशखास की हाजिरी या कागजात रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देने का इख्तियार रखती है। सब रूल 3 के तहत कमेटी के ज़ेरे गौर मामले के बारे में खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले किसी रुकन या किसी दूसरे शख्स को मदऊ किया जा सकता है। और फिर से ये हम सारे कमेटी मेंबर ये अर्ज कर रहे हैं कि हमें खुदा न खास्ता कभी भी ना तहफ़्फ़ुज़ात थे किसी अदारे में। अगर ये कोई चीज ट्रायल हो रही है ना है ना होगा, मगर अगर कोई इसको अपनी चोरी या अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये बात कहे तो इसकी इजाजत ये कमेटी उसको नहीं देगी कि आप अपनी चीजों को छुपाने के लिए। और साकब निसार साहब को आप जो उनके वकीले सफाई बने हुए हैं वो किसी तौर पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि इस कमेटी के फोरम पर आप रूल्स के मुताबिक बात करें। हम भी कमेटी मेंबरान जो है रूल्स के मुताबिक बात करेंगे, उसकी प्रोसीडिंग होगी। मगर आप जो बात करते हैं बारहा करते हैं, राना शमीम साहब के हवाले से आप बात करते हैं, सफाई में चेयरमैन नैब के हवाले से आज ही बात कर रहे थे शेख रशीद साहब कि जनाब हुकूमत वक्त पर हाथ है मखसूस कोई। तो मैं ये कहूंगा कि कमेटी समेत पूरी पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश है कि किसी पर भी हाथ नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ जो है आइन कानून के मुताबिक जहां होना चाहिए ये हाथ वहीं रहना चाहिए। ये हम सब की ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।